الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
انتظار حمد مانیس محمد کشم براہ سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا صدا فرین در مدح مصطفیٰ بس محمد است میں خواہم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکماله سب جگ میں اجالا ہوا کشف الدجا بجماله حضرت کے خصائل نکتے حسنت جمیع خصاله سب حور و ملک یوں کہے صلو علیہ وآلہ میرے محترم دوستو یہ اپنی صفوں میں بیٹھ جائے صفحے پر دیتا آگے یہ دور دور بیٹھنا مناسب نہیں ہے جتنے قریب رہو گے آپ میرے محترم دوستو الحمدللہ ماہ رجب المبارک پورے آب و تاب کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے اب تو تقریباً اپنے آخری ہفتہ عاشر میں داخل ہو چکا ہے چند دنوں کے بعد یہ مہینہ رخصت ہو کر ماہ شعبان معظم داخل ہوگا ماہ رجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو استقبال یا رمضان کا مہینہ فرمایا کرتے تھے رجب فرمایا یہ رمضان المبارک کی استقبال کا مہینہ ہے شعبان انتظار رمضان کا مہینہ ہے اور پھر رمضان کو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے ان تین مہینوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باہم بہت گہری نسبت ہے بہت عظیم نسبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ جس طریقے سے صبح صادق کا آغاز ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ روشنی بڑھتے 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 آخر میں آ کر روشنی اتنی بڑھ جاتی ہے اگرچہ سورج طلوع تو نہیں ہوتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ گویا سورج طلوع ہو چکا ہے حالانکہ سورج کے طلوع ہونے میں 10-15 منٹ باقی ہوتے ہیں آپ اس وقت دیکھ لیجیے کہ جب کسی کی آنکھ اچانک کھل جائے اور فجر کی نماز سے رہ جائے اس وقت جلدی میں ہوتا ہے کہ روشنی کو دیکھتا ہے تو اس تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ سورج نکل آیا ہے کہ نہیں حالانکہ اس وقت سورج نہیں نکلا ہوتا ہے فجر کی نماز ہو جاتی ہے لیکن اس قدر روشنی کا غلبہ ہوتا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ فجر کی نماز قضا ہے یا ادا ہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب یوں سمجھ لیجیے کہ گویا رمضان کی آمد سے قبل صبح صادق جیسے طلوع ہوتا ہے یہ بھی ایک صبح صادق کی مثال ہے اور شعبان یوں لگتا ہے جیسے روشنی گہری ہو گئی ہے اور سورج نکل رہا ہے حالانکہ ابھی تک نہیں نکلا گویا صبح صادق یعنی صبح کے وقت کے دو مرحلے ہوتے ہیں ایک روشنی سے ہوتی ہے لیکن اندھیرے کے ساتھ ایک روشنی ہوتی ہے لگتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے تو گویا رجب المرجب کا مہینے بھی ایسے ہی ہے کہ گویا صبح صادق ہو چکا ہے رمضان المبارک اب بس اس کی آمد کے انتظار ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ داخل ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ بھی اگر نہیں پڑھی ہے، یہ سنت دعا ہے، میرے ساتھ پڑھ لیجیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے برکت ڈال دے رجب اور شعبان کے مہینوں میں، اور ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچا دے رمضان مبارک تک۔ اس لیے کہ رجب کا مہینہ داخل ہونے کے بعد تھوڑے انسان پہ لذت آری ہو جاتا ہے، پتہ نہیں رمضان تک پہنچ پاؤں گے یا نہیں۔ اگر پہنچ جائے سبحان اللہ، رحمت خداوندی کے مہینے کو پالے گا، نہیں بیچ بھی میں راستے میں کمر ٹوٹ جائے تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں ایک اشارہ ہے کہ اصل پہنچنا رمضان تک ہے۔ جب یہ مہینے ہم نے دیکھ لیے، اب اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا، اور امت کو بھی ہدایت ہے کہ یہی دعا مانگتے رہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ ایک سنت دعا ہے، اس مہینے کا خاص عمل ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ رجب کا کوئی خاص عمل؟ میرے محترم دوستوں، رجب کا کوئی کوئی عمل تو ہے نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے یا صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ وہی روٹین کے اعمال ہیں جو انسان کر کے چلا آ رہا ہے۔ ایک یہ دعا کا اضافہ ہے اس مہینے میں جو ایک سنت ہے۔ باقی نفلی عبادات کے لیے جس طرح اور مہینوں میں جو ثواب ہے اللہ کی جانب سے، بقیہ مہینوں میں جیسے نفلی روزہ رکھنے پر ثواب ہے، اس طرح رجب میں بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، اس خیال سے نہیں کہ رجب کے مہینے کے روزوں کا زیادہ ثواب ہے، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ بھی عام مہینوں کی طرح ہے، جس طرح ان مہینوں میں روزوں کا ثواب ہے، نفلی روزوں کا، اسی طریقے سے رجب میں بھی اگر کوئی روزہ رکھے اس کا بھی وہی ثواب ہے جو محرم، صفر، ربیع الاول، جمادی الثانی، ان مہینوں میں روزہ رکھنے کے جو ثواب ہے وہی ثواب اس مہینے کے لیے ہے۔ کوئی خاص ثواب نہیں ہے کہ کوئی زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ اس طریقے سے نفلی عبادات وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے کی نفلی عبادتیں بہت زیادہ ہیں، جو روٹین کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہو بس وہی اس مہینے کی بھی عبادت ہے۔ اور یہ مہینہ میرے محترم دوستوں، اس میں چند تاریخی واقعات بھی وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ میں ان واقعات کی تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، صرف اشارتاً عرض کروں گا۔ ماہ رجب المرجب کے مہینے میں بیعت عقبہ اولیٰ، یہ پہلی بیعت جو حضور کے ہاتھ پر 12 کے قریب انصار مدینہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، یہ رجب کا مہینہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے اور مؤرخین نے بھی اس پہ اتفاق کیا ہے، رجب کی 9 تاریخ 9 رجب مدینہ المنورہ سے انصار کی جماعت آئی تھی، تو انہوں نے آ کر حضور سے بات چیت کی، حضور کی حقانیت ان پر واضح ہوا، اور یہ ان کو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واقعی برحق نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ایک چنگاری اڑنی تھی، مدینہ تک جانا تھا، اللہ نے مدینہ کو مرکز اسلام بنانا تھا، تو اس لیے اس کی ایک طریقہ کار یہ ہوا کہ انصار مدینہ کی آمد، اور 9 کے قریب انصار مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ رجب کا مہینہ تھا 9 تاریخ، اور اس سے قبل ایک ہجرت اور بھی ہوا جو کہ حضرت جعفر طیار، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹے بھائی ہیں اور جو جنگ موتہ میں شہید ہو گئے تھے۔ جنگ موتہ میں انہوں نے شہادت پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 امیر مقرر فرمائے تھے، ایک کے بعد دیگر ان کو امیر بنانا۔ عبداللہ بن رواحہ تمہارے امیر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ، اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر زید ابن حارثہ کو تم اپنا امیر بنا لو، اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر طیار جو حضرت علی رضی اللہ چھوٹے بھائی ہیں
فرمایا ان کو امیر بناؤ، اگر وہ شہید ہو جائے پھر باہم مشورے کے ساتھ مسلمانوں تم اپنے ایک امیر کو منتخب فرماؤ۔ ایک یہودی یہ گفتگو سن رہا تھا، ایک یہودی وہ کتاب وہ علم رکھتا تھا، خاص کر تورات کا عالم تھا، اس وقت تک تحریر اس میں تو ہو چکی تھی، پھر بھی جگہ جگہ کچھ نہ کچھ صحیح باتیں موجود تھی۔ تو اس یہودی نے ایک مسلمان کے کان میں جا کر کہا اگر تمہارا یہ نبی اللہ کا برحق نبی ہے تو یہ تینوں شہید ہو گئے۔ کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ اللہ کی نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ اللہ کے نبی کے سچے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ انہوں نے جو 3 امیروں کی بات کی ہے اور پھر آخر میں فرمایا تو تعمیر تم اپنی باہمی مشورے سے منتخب کر لینا، ایسا لگتا ہے کہ یہ تینوں یہ کے بعد دیگر شہید ہیں۔ اللہ کی شان جنگ موتہ میں عیسائیوں سے جو لڑائی ہوئی ہے اس میں یہ تینوں کی تینوں شہید، عبداللہ بن رواحہ بھی، حضرت زید بن حارثہ بھی اور حضرت جعفر طیار بھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر مسلمانوں نے باہم اتفاق سے حضرت خالد بن ولید کو اپنا امیر بنا لیا، اور پھر خالد بن ولید کے حوالے سے یہ پہلی ایسی لڑائی تھی جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو عیسائیوں کے مقابلے میں ایسی فتح یابی عطا فرمائی کہ عیسائی اس وقت سے لرزبر انداز، اس چھوٹی سی جماعت نے جو عیسائیوں کی بھرپور اور اسباب سے بری ہوئی مسلح تربیت یافتہ فوج کو کس طرح شکست دی، ایک تاریخ ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی قوت سے عیسائی چھوٹے چھوٹے واقعات جو وقوع پذیر ہوئے تھے اس سے لرزبر انداز ہے، اس لیے کبھی بھی ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے مد مقابل اس انداز سے آ سکتے، جب جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، کون سی دنیا کی برائی ہے جو ان میں نہیں ہے۔ تو مسلمان کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیے تعلیموں نے۔ بہرحال حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر امان جو ہجرت ہوئی حبشے کی جانب جو ہجرت ہوئی وہ ہجرت بھی رجب کے مہینے میں، یہی مہینے تھا۔ اس مہینے میں یہ بیعت عقبہ اولیٰ سے قبل ہجرت حبشہ وقوع پذیر ہوا، اور اسی ہجرت حبشہ کے نتیجے میں بڑے تاریخی واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ ہجرت حبشہ کے حوالے سے قرآن سے دوری ہو گئی، ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اسلام کی تعلیم سے کیسے اظہار کر رہا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہ سورت جو سورت مائدہ یا چھٹے پارے کی تقریباً آخری سورت ہے، آخری رکوع ہے، اور اس کے بعد ساتواں سورت جو شروع ہو، ساتواں پارہ جو شروع ہو رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، یہ سب ہجرت حبشہ کا ایک منظر ہے۔ یہ چھٹے پارے کا اختتام، ساتویں پارے کا آغاز، یہ حبشہ کی ہجرت کا ایک منظر اللہ پیش کر رہا ہے، اور اتنا خوبصورت منظر ہے۔ اور یہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ کون ہے؟ یہ تلاوت کرنے والے کون ہیں جو اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سن رہے تھے مَا أُنزِلَ، جو اللہ نے نازل کیا قرآن، کون سن رہا تھا، کون سنا رہا تھا؟ عجیب ایک قرآن، الفاظ مختصر لیکن پوری تاریخ اس آیت نے اپنے اندر سمویا۔ سننے والا کون تھا؟ حبشے کا بادشاہ نجاشی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، جب وہ سن رہے تھے، کون سن رہے تھے؟ شاہ حبشے کا بادشاہ۔ کسی وقت یہ پورا واقعہ بیان کروں گا، اس سے ایمان تازہ ہوگا۔ مَا أُنزِلَ من الرسول، جو نازل ہوا اللہ کے رسول پر، وہ کلام سن رہے تھے۔ اچھا کس کی زبان سے سن رہے تھے؟ حضرت جعفر طیار کی زبان سے سن رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹے بھائی ہے،
جو مشرکین مکہ کے وقت نے آ کر شکایت کی یہ تو ایسے لوگ ہیں. پھر حضرت جعفر طیار کی وہ تاریخی تقریر جو حبشہ کی دربار میں شاید حبشہ کی دربار میں جو اس کی سبحان اللہ وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. کیا خوبصورت انداز اور کیوں نہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہو. سبحان اللہ اس کا انداز بھی پھر ایسے ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوہر لایا اور ان حضرات کے دلوں میں جو جوہر بن لیا تھا یہ اس کا ایک اظہار اور نمونہ تھا جو حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اظہار کرتا. اتنا متاثر. پھر شیخ حبشہ نے کہا جعفر طیار سے پتہ چلا کہ تمہارے اس نبی کے کوئی کلام نازل ہوتا ہے ہو رہا ہے. حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہاں بالکل ہمارے اس نبی پہ اللہ کی طرف سے وہی قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوا. کہا کہ کچھ قصہ تو ہمیں سناؤ. حبشہ کا دربار مسلمان چند ایک موجود ہے پورا دربار عیسائیوں سے بھرا ہوا تھا اور مشرکین مکہ کے ایک وقت جو آیا تھا وہ بیٹھے تھے لگائی بجائی اور بہتان بازی کے لیے جو آئے تھے بیٹھے تھے وہ موجود تھے. اور اس وقت حضرت جعفر طیار نے جو سورہ مریم کی تلاوت کی چونکہ وہ عیسائی تھے اور سورہ مریم میں اللہ پاک نے حضرت بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عجیب داستان رقم کیا ہے. ایک خوبصورت انداز اس کی پیدائش کا تذکرہ پیدائش کے موقع پر پھر ماں کی گود میں اس کا ہم کلام ہونا ایسا خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے سورۃ مریم میں بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقدس اس کے عصمت اور ان کے پاک دامنی کا جو ذکر فرمایا ایک عجیب انداز ہے سورہ مریم میں اللہ کی اس بیان کا. اور پھر حضرت جعفر طیار کی آواز جب وہ حضرت جعفر طیار تلاوت فرما رہے تھے شاہ حبشہ سن رہے تھے. 7ویں پارے کا آغاز وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور جس وقت حضرت جعفر طیار تلاوت کر رہے تھے حبشے کے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں ایسے رو رہا پہلی مرتبہ اللہ کا کلام سن رہا اتنا اثر کہ آنکھیں تمنے نہیں پا رہے تھے آنسو کی لڑیاں روان تھے. اور یہ آنسو اللہ فرماتے ہیں اس لیے حبشہ کی آنکھوں سے بہ رہے تھے مما عرفوا من الحق وہ حق کو پہچان گئے کہ حق وہ ہے جو اس آیت میں اللہ کا بیان ہے وہ نہیں ہے جو ہم عیسائیوں نے سمجھ رکھا. فوراً جب حضرت جعفر طیار نے تلاوت ختم کی حبشہ نے پکارا یقولون ربنا آمنا اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لا چکے. حبشہ کی ایمان لائے اس کی ملا کی ایمان لائے. بس ایک سورہ مریم کی طرف اس رجب کے مہینے کا واقعہ میں نے مختصراً عرض کیا تفصیل میں نے کہا کہ اور باتوں کی طرف جا رہا صرف ایک یاد دہانی ہے آپ کی تاریخ آپ کو یاد دلا رہا کتنی خوبصورت تاریخ ہے آپ کی. ہے مسلمانوں اپنی تاریخ پہ ناز کرو ان ہستیوں پہ ناز کرو جو تمہارے قومی ہیروز کے درجہ رکھتے ہیں. آپ کے قومی ہیرو حضرت جعفر طیار آپ کے قومی ہیرو یہ ہستیاں ہیں جنہوں نے جس انداز سے اللہ کے کلام پہنچایا اپنی جانوں سے بے پرواہ ہو کر جو حق تھا وہی پہنچایا اور اس معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی. اگر ان کو پرواہ تھی تو اللہ اور اس کے رسول کو کہ جان جاتی ہے چلی جائے لیکن حق پہنچا. یہی مہینہ تھا رجب ہجرت حبشہ ہوا. اور میرے محترم دوستوں اس کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں جو ہے بیت المقدس اللہ پاک عظیم ایک مقدس گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ گیا وسلم روئے زمین پہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کا بنا ہے کون سا بنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پہ پہلا گھر اللہ کا جو بنا ہے وہ بیت اللہ مسجد الحرام. اور فرمایا اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بیت المقدس.
بیت اللہ اور بیت المقدس. پوچھے گیا یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ عرصہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال. اب اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے پورے زمین پر سب سے پہلے اللہ کے گھر کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنا دیا اور ایک نوح علیہ السلام کی طوفان تک بیت اللہ مرکز تھا. اسی گھر کی طواف حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا تھا. اسی گھر کے طواف حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کیا تھا. اسی گھر کا طواف یہ حضرت شیس علیہ السلام بعد میں حضرت شیس علیہ السلام نے کیا تھا. اور حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل کا ہے یا بعد کا ہے. بہت سے مورخین اس طرح بیان کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے قبل آئے. جب حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں میرے محترم دوستو، اس وقت روئے زمین پر سوائے اللہ کی اور کسی کی بندگی نہیں تھی. نہ کوئی کفر کو جانتے تھے، نہ شرک کو جانتے تھے، نہ بت پرستی کو جانتے تھے، نہ غیر اللہ کے سامنے کسی سجدے کو جانتے تھے، کوئی بت پرستی. تو اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے وہ دنیا اور دنیا کی امور سمجھانے کے لیے سب سے پہلے جو آغاز ہوا کپڑے سینے کا سلائی داغا یہ حضرت ادریس علیہ السلام لے کر آئے. ترازو ناپ تول کا نظام حضرت ادریس علیہ السلام لے کر آئے. اسی طریقے سے پہیا آج پورا نظام اس کائنات کا پہیے پہ چل رہا ہے. ہر چیز میں پہیے کو بہت بڑا ایک عمل دخل ہے. پہیے کوئی مشینری ہماری جو ہے نا گول پہیے سے خالی نہیں ہے. حتیٰ کہ چھوٹی گھڑی میں بھی ایک پہیا لگا ہوا نظر آتا ہے. ایک نظام ہے. سب سے پہلے اس پہیے کے آغاز بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے کرا ہے. اعلیٰ حضرت قیاس سینکڑوں کی تعداد میں چیزیں. حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں پھر ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ 5 بڑے بڑے بزرگ تھے، لیکن اس کے بعد ان کے نام کے بت بن گئے. سب کیا سے کیا بن گئے. بس وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہوئے جو طوفان کے لیے. تو اس وقت اللہ پاک نے بیت اللہ کو اٹھا لیا تھا. عظمت باقی تھی لیکن بیت اللہ کو اللہ نے اٹھا لیا. پھر ایک طویل عرصے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام یہ ہستے جب آتی رہی بیت اللہ کے طواف کے لیے وہ ابھرے ہوئے حصے کا طواف کرتے تھے. یہ چارچواری کی کمی بیت اللہ کی تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا. اس گھر کی تکمیل کے بعد فلسطین کی سرزمین پر اللہ کے حکم سے بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کے رکھے. تعمیر مکمل نہیں کی کہ وفات بنیاد موجود تھے. اللہ نے پھر اس گھر کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل فرمایا. تو ان دونوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ 40 سال ہے. یعنی بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد جو بیت المقدس کی بنیاد رکھی گئی، بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے ٹھیک 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھ دیا تھا اور پھر اس کی تعمیر تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا. اس کی پوری تفصیلات سورۃ سبا 22 کے پارے کی دوسرے رکوع میں اللہ نے اس پورے منظر کی ایک نقشہ کشی کی ہے. اس طرف جاؤں گا پھر بات لمبی ہو جائے. اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو اسی مہینے میں عظیم معراج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت عظیم معجزہ عطا اسی مہینے میں عطا فرمایا. اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں نماز کی فرضیت کا حکم دیا ہے. یہی رجب اور تاریخ کی عظیم ہستیاں کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر صادق بہت عظیم ہستی ہے. ان کے طریقے پہ چلتے ہم ہیں اور نام کو مشہور کیا ہے اوروں نے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. ہم جو مسجد آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جتنے مسائل ہیں یہ سب کے سب مسائل کے رہنمائی حضرت جعفر صادق سے آئی ہے ہمارے پاس. اور
جنہوں نے ایجاد کیا ہے من گڑت فقہ جعفریہ، اس کے امام جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں۔ جس جعفر صادق سے ان کی جعفریہ سلسلے کا تعلق ہے، یہ کوئی اور ایران میں پیدا ہوا تھا، وہ تھا رافضی تھا۔ اصل جو امام جعفر صادق ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام لیتے ہیں، اس کی طریقے سے تو ہم چل رہے ہیں۔ ہماری امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ان کا یوم وفات بھی اسی مہینے میں، یا لوگوں نے پتہ نہیں اس کے نام سے کون سی منت مشہور کی ہے، اسی مہینے کہتے کب گزرا؟ 23 رجب ہے، ہاں کل 22 رجب تھا۔ اب الحمدللہ ویسے تو ہمارے پٹھانوں اور بلوچوں میں وہ جانتے بھی نہیں کہ یہ کیا ہے کنڈے، نہیں پتہ ہے۔ ہاں شکر ہے الحمدللہ، نہ بلوچوں کو علم ہے نہ پٹھانوں کو علم ہے کہ خود ساختہ کیا چیز ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہاں یہ میڈین لکھنؤ یہ خرافات وہاں سے ہے، لکھنؤ سے۔ لکھنؤ میں روافظ کی تعداد زیادہ تھی، جو ہمارے مسلمان تھے ان کا دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اس سے لیا، اور نام بھی اتنا خوبصورت رکھا کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل کنڈے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے لوگوں نے امام جعفر صادق کے نیاز جعفر صادق، میرے محترم دوست، خدا را اپنی ایمان کو سوال دیا، نیاز بھی اللہ کا، منت بھی اللہ کا، نظر بھی اللہ کا، منت منوتی نظر نیاز صرف اللہ۔ ہمارے سکر کے تھے والد صاحب کی طور والد صاحب کے یعنی ہم کلاس بھی تھے، دوست بھی تھے، آیا کرتے تھے، مجھے بچپن میں یاد ہوتا ہے تو سکر میں امام تھے، تو اس کی گلی میں ایک آیا کوئی ملنگ مانگنے کے لیے کہ نظر اللہ نیاز حسین، دیر کی گلی میں کر نظر اللہ نیاز حسین، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ علی دا فیل نمبر، وہ گھر سے نکل کر آیا کہتے تمہارے باپ کو دشمن نام تھا، یعنی کہاں سے نکایا؟ نظر اللہ کا نیاز حسین کا، نظر اللہ کا نیاز امام جعفر صادق کا۔ میرے محترم دوستو، جس طرح نظر اللہ کا ہے نیاز بھی اللہ کا ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے خدا کی۔ اور جو امام جعفر صادق کے حوالے سے کنڈے کرتے ہیں، شرک، یہ تقسیم کیے ہیں، کوئی حضرت جعفر صادق نے ایسی بات نہیں کی۔ اگر کسی کا کوئی مشکل ہو وہ کنڈے 22 رجب کو دے دے، اور پھر اس کی جو جملہ کام ہے وہ میں پورا سب بکواس، کوئی 22 رجب کس کا یوم وفات ہے؟ نہیں آپ لوگوں کو علم ہے، بتائیے مجھے۔ امیر معاویہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کہیں آپ تو دیکھا دیکھی دوسروں کی اس میں آ کر کہیں اس صحابی رسول کے متعلق غلط فہمی کی شکار تو نہیں ہو۔ خدا را اپنی ذہن میں یہ بات رکھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے 14 صحابہ تھے، 14 صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل ہونے والے وحی قرآن کو لکھتے تھے، جن میں 4 خلفاء حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10 دیگر صحابہ۔ 5ویں نمبر پہ جو نام آیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا ہے۔ میرے محترم دوستو، وحی کی کتابت کرنے والے وہی ہوتے ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ ہوتا تھا۔ عام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھنے کے کام پر نہیں رکھتے تھے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل بھروسہ ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اس پر یعنی اس کے حق میں اس کی تائید ہوتی کہ یہ شخص ایسا ہے جو جس پر مجھے مکمل بھروسہ ہے، یہ کوئی لفظ ادھر ادھر نہیں کرے گا۔ بتائیے اس وحی کے لکھنے والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کا بھی انتخاب کیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ نہ ہوتا تو کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت وحی لکھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائز کرتے؟ خدا را صحابی ہے، اس کے متعلق کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اس کے متعلق کسی غلط فہمی کے شکار نہ ہو۔ کسی نے خوب کہا، ایک اللہ والے نے کہا
جب اس سے پوچھے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کیا مقام ہے، فرمایا واللہ دنیا بھر کے اولیاء، بزرگوں، شیوخ الحدیث والتفسیر والفقہ کو جمع کرو، دنیا بھر کے علماء صلحاء اولیاء کو جمع کرو، وہ سب کے سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار، اس گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار دیا ہے، واللہ یہ سب اس گرد و غبار کے برابر ہے جو اللہ نے مقام دیا ہے اس صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشادات بہت زیادہ ہے۔ اور پھر انہوں نے حضور کے ساتھ رہ کر جتنا کام کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح شام میں آپ کے کردار نمایاں ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا، شام کے کچھ علاقے رہ گئے تھے، آپ نے اپنے دور خلافت میں اس کی تکمیل فرما دی، شام کا فتح مکمل فرمایا۔ اسی طریقے سے قبرص کی فتح مکمل آپ کی دور میں ہوا۔ بحری بیڑا، آج جو سمندر میں بحری بیڑے چل رہے ہیں، اس کا موجز اعلیٰ سب سے پہلا ایڈمرل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی انہوں نے اجازت چاہی، کیونکہ سمندر کا مسئلہ تھا، ایسے لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اس سے حضرت عمر فاروق نے اجازت نہیں دی، لیکن آگے چل کر اس کی حضرت امیر معاویہ خود 500 کشتیوں پر بنے بحری بیڑے تیار کیے، اتنے علاقے فتح کی اس بحری بیڑے کے ذریعے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بہرحال میرے محترم دوستو، اس عظیم ہستی کا یوم وفات 22 رجب کل کا یہ دن جو گزر گیا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ 20 سال کی خلافت ہے، تاریخ کا ایک احساس ہے، ایک خوبصورت دور ہے۔ آپ کے دور میں ایسا اللہ نے امن قائم کیا تھا، ایسے اطمینان تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے بعد یعنی فتوحات، اسی کے دور میں بدبخت ابن سبا ملعون، یہودیوں کا ایجنٹ، یہودی بدبخت، اس نے اسلام کے لبادہ اوڑا، آیا اسلام قبول کیا، اس کے خرافات آج بھی ہم اسی بدبخت کے اس خرافات کو ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر یہ بدبخت اسلام میں نہ آتا تو شاید آج یہ فرقے بھی نہ ہوتے۔ خیر خیریت، اسلام کو فرقہ پرستی کی طرف لے جانے والا، فرقوں میں تقسیم کرنے والا یہی ابن سبا ملعون، جس نے کون سے فرقے ایجاد کر کے مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا۔ حضرت امیر معاویہ کی دور اندیش نگاہوں نے جان لیا تھا اور کہا کہ ابن سبا ملعون، اگر میری خلافت کی جہاں میری خلافت تھی تم نظر آئے، خدا کی قسم ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ جان دیا تھا یہ بدبخت جہاں بھی جائے گا فتنہ ہی پیدا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا تھا۔ یہی تب حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی بات پر اس بدبخت نے خوب بدلا لیا۔ نظر امام جعفر صادق کے نام پہ نیاز جعفر کے کنڈے بھی بنا لیے، اس کے پیچھے بھی یہ ابن سبا ملعون ہے، وہ کوئی نہیں، اور اس کو خدا کے دشمنوں کی فہرست میں لا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا کیا۔ آج بھی ہمارے بہت سے مسلمان، سنی مسلمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ارے خدا کے بندے، وہ صحابی رسول، تم دوسروں کے بہکاوے میں آ کر ایسی باتیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستوں، تاریخی واقعہ معراج بھی اسی مہینے میں وقوع پذیر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، بہت بڑا عظیم معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت بڑا عظیم معجزہ ہے جو رونما ہوا۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا۔ بہرحال انشاءاللہ اسی ضمن میں گفتگو تفصیل کے ساتھ اگلی جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔